اور ہمارا چوتھا وہ طبقہ جس کی بخشش نہیں، اس عام معافی کے اعلان میں جہاں لاکھوں لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے، وہ والدین کا نافرمان ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جہاں میرے محبوب ہم نے اپنے حق کو ذکر کیا، خاص میری بندگی کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کائنات میں مجھ رب العالمین جیسے محسن اعظم کے بعد اگر تمہارا کوئی محسن ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں، انہیں اذیت نہ دیا کرو، انہیں تکلیف نہ دیا کرو، راضی کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے تم اف تک نہ کہو، اون بھی نہ کرو، اون بھی اف بھی نہ کرو۔ اس کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کا اپنا نقصان ہو گیا، والدین کا نقصان نہیں ہوا، کس کا نقصان ہو گیا؟ اپنا نقصان ہو گیا۔ وہ اپنے نقصان کا اظہار بھی ماں باپ کے سامنے نہ کیا کرے کہ کہیں اس کی اپنی آہ اور افسوس سے بھی ماں باپ کو دکھ نہ پہنچ جائے۔ اتنا بڑا حق ہے۔ اور جن سے یہ نعمت چلی گئی ان سے اس کی قدر پوچھو۔ ہائے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بیمار اور پریشان بابا ہی کیوں نہ ہو، چارپائی پہ محتاج پڑا ہوا ہی کیوں نہ ہو، خدا کی قسم ان ہڈیوں کے اندر بھی جو برکت ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ان سے پوچھو جن کے روٹ کے چلے گئے۔ اس لیے نوجوانوں، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، قدر کر لو، یہ وہ نعمت ہے کہ پھر لوٹ کے نہیں ملتی، یہ وہ نعمت ہے کہ پھر لوٹ کے۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں باپ مرے سر ننگا ہوندا، باپ مرے تھے، باپ مر جائے سر ننگا ہو جاتے، باپ مرے سر ننگا ہوندا ویر مرن کنڈ خالی، ماما باجو محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ تم لوٹ کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو۔ یہ ہمارا ابھی موسم شروع ہو گیا، رات سے بیانات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور رات کو 12:30-1 بجے گھر کو لوٹتے ہیں، بیان سے جلسے سے دور کہیں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھو، جو سفر میں پردیسی ہو، نوکریوں پہ جاتے ہو، کہیں رات کو باہر جاتے ہو کام، آپ واپس آؤ گے، آپ کو بیوی سوئی ہوئی ملے گی، آپ کو بچے سوئے ہوئے ملیں گے، آپ کو بہن بھائی گھر میں سوئے ہوئے ملیں گے، تمہارے دروازے کی دستک اور آہٹ پر سب سے پہلے لبیک کا آوازہ تمہاری ماں کا آئے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، وہ کہتا ہے ادھی راتی ویلا یارو کھٹکے جد دروازائے، کر دے سارے ستے پہ ماں دا آیا آواز آئے، ربا لکھ لکھ شکر تیرا، ربا لکھ لکھ شکر تیرا، پت خیری کر آیا ہے، رکھیو ماں پیو راضیو سجنوں وچ قرآن دے آیا ہے۔ مونچھوں کو تاؤ دے کے کہہ رہے ہو، آج شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے، بودی ایسے ایسے کر کے موڑتا ہے، پھر بالوں کو ایسے کر کے چھنڈا لگاتا ہے، اچھے زرق برق لباس پہنتا ہے، اور پلٹ کے ماں باپ کو نہیں دیکھ رہا۔ تجھے اپنا ماضی بھول گیا، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آج جب تو جرگے میں، محفل میں، آج تو یاروں دوستوں میں اپنے بوڑھے باپ کو جھڑک کے کہتا ہے لالا تساں کو نہیں پتا، لالا تساں کو نہیں پتا، وہ بزبان حال پہ آخرے ہوندے پترا، ٹھیک ہے مجھے کو نہیں پتا، لیکن تھوڑی حقیقت تا مجھے کو صحیح پتہ ہے کہ تھوڑی حقیقت کے ہے۔ یاد ہے مجھے تیرا وہ بچپن کا زمانہ، وہ پتلی پتلی ٹانگوں پہ لٹکتا ہوا پجامہ، وہ تیرا بہتی ناک کو زبان سے ہٹانا، وہ بیت الخلا میں بیٹھ کر صدائیں لگانا، امی تو علونا امی تو علونا۔ آج تو مجھوں کو تاؤ دے کے پھر رہا ہے، آج تو شباب تیرا عروج پر ہے، اور تو کہتا ہے تو بڑی فہم اور فراست والا ہے، تجھے بڑی سمجھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیرے ماں باپ نے جو تیرے لیے کیا ہے، تو ساری زندگی الٹا لٹک جا، تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس عام معافی اور بخشش کے عشرے میں، عام معافی کے موسم میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتے جس پہ والدین ناراض ہوں۔
पोहमा दी सर्दी अंदर सिन्नी जाते आप सुतिए। पेशाब कर लेता है ना बच्चा ठंड की रातों में, दिसंबर की रातों में, तो पेशाब वाली जगह पे खुद सोती है और बच्चे को खुशक जगह पे सुलाती है। आहा, और फिर जब दूसरी तरफ भी वो पेशाब कर लेता है तो वो सारे ही बिस्तर पे खुद सो जाती है, बच्चे को सीने पे सुला लेती है। हाय माँ तेरे क्या कहने। वो माँ दी सर्दी अंदर सिन्नी जाते आप सुतिए, एक रोण आवाज तेरे ते सदके कर कर पे उठिए। गंद मुंद तेरे दो दो के, गंद मुंद तेरे दो दो के, गल दे नल पिया लाया ए। रखियो माँ प्यो राजियो सजणों विच कुरान दे आया ए। जेठ हाड़ोए सावण ते बदरुज डाडी गर्मी आई ए। राती सारी पखे जल जल तेनू नींद कराइए। आज तू भूल गया ना, तुझे तो कभी तौफीक नहीं हुई कि बूढ़े माँ बाप पे रात को जरा पंखा जल दे। तेरे बदन पे जब तपश से जलन होती थी तो वो रात को अपने दुपट्टे से पल्लू से तेरा पसीना साफ करके ऊपर पंखा चलाती थी। सारी अपनी एहसानात माँ बाप के भूल गया। बस हुण दिमाग लाले हुंदा कम नहीं करता जी, तंग कर देन। हुण दिमाग लाले हुंदा कम नहीं करता। अवलम नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, कुरान कहता है हम इसकी पिछली उम्र में इसको पहली उम्र की तरफ लुटा देते हैं। जिस तरह इसने तेरे बचपन में बर्दाश्त किया, अब तुझ पे हक है मेरे बंदे, इसके बचपने को भी तू बर्दाश्त किया कर। हाँ, अब इनका बचपना शुरू हो गया। एक हिकायत लिखी है ना कि एक बाप ने बुढ़ापे के आलम में लरजते हुए अपने बेटे को कहा, बेटा ये तार पे क्या बैठा है? तो बेटे ने कहा, लाला जी काग है। कब है? उस बाप ने फिर पूछा, बेटा ये तार पे क्या बैठा है? अबा दसे ना काग है। किसे? काग है। उस बाप ने फिर पूछा, बेटा ये तार पे क्या है? उस वो जनिया लाला बस करो। वो चुप होके मुंह बढ़ा के गचरे। उस पीवा का पुत्रा इधर आ, जुलमड़ी पेटी खोल, अंदर उस एक पुरानी किस्म की एक डायरी पी दी, उसको चाह के कहना वो कापी आन, फिर तो मैं दसा कि मैं की पूछे। वो बाप ने उस बेटे से डायरी मंगवाई, पुरानी धूल पेटी हुई, बोधे बोसीदा उसके कागज, वो डायरी लाई गई। कहा इसको खोलो। उसकी इब्तदाई सतरें खोली, उस पे कागज दिखाया, तारीख लिखी है, वक्त लिखा है, दिन लिखा है, ये डेट थी, ये दिन था, ये वक्त था, ये उसका ये लम्हा था जब तूने अपनी तोतली जुबान से पहले लफ्ज कहे थे, बोलना शुरू किया था। बेटा जब तूने पहली बार मुझसे किसी परिंदे का पूछा था, एक चिड़िया टहनी पे बैठी थी, 70 बार तूने पूछा था, हर बार तेरे माथे पे बोसा दे के तेरे बाप ने प्यार से जवाब दिया था। मैंने तो शफकत से 70 बार तुझे जवाब दिया, तू तीसरी पे ही मुझे जवाब दे के चला गया। ये माँ बाप हैं। बहरहाल 4 लोगों की माए सियाम में, इस बख्शिश के महीने में और इस आम माफ़ी के ऐलान में इन 4 किस्म के लोगों की बख्शिश नहीं होती। एक उनमें शराब का आदी और मुशरिक, दूसरा उनमें कतरहमी करने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला, तीसरा किसी से कीना बुग़्ज़ हसद रखने वाला, और चौथा वालिदैन का नाफरमान है। अल्लाह ताला हम सब को इन गुनाहों से महफूज फरमाए। 4 बातों की मैंने आपको तलकीन की कि रमज़ान में कसरत रखो। वो कलमा तय्यबा है, वो इस्तिग़फ़ार की कसरत है, वो जन्नत की तलब है, जहन्नम से पनाह है। 4 लोगों की बख्शिश नहीं होती। शराब का आदी है, माँ बाप का नाफरमान है, कतरहमी करने वाला है, बोझ रखने वाला है। ये 4 और 4 बातें बयान करनी थी। दूसरा अशरे अख्तिताम को है, एतकाफ़ आ रहा है तीसरे अशरे में, तो इसी जुम्मे पे आगे चूंकि एतकाफ़ से कबल कोई जुम्मा नहीं, उसके मैं चंद मसाइल आपसे बयान करके बात मुकम्मल करता हूँ। टाइम क्यों है? बल्कि वक्त पूरा हो गया। फजीलत सुना देता हूँ। कोशिश करें कि आप एहतमाम रखें, बस्ती में से कम 5-10 नौजवान बुजुर्ग ऐसे हों जो एतकाफ़ के लिए अपने आप को वक्फ करें। बड़ी अजीम इबादत है, बहुत सारी फजीलतें हैं। 2 फजीलतें सुनें। अल्लाह पाक एतकाफ़ करने वाले को, हदीस में आते हैं मेरे महबूब ने फरमाया, एक दिन के एतकाफ़ पर अल्लाह पाक उसको 3 खंदकें जहन्नम से दूर करेंगे। एक खंदक का फासला ज़मीन और आसमान की खला से ज़्यादा है। एक दिन के एतकाफ़ पर, इतनी अजीम इबादत है।
اور ہمارا جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اللہ پاک اس کو 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنی عظیم عبادت۔ اور پھر رمضان میں آخری عشرے میں آپ کتنی جد و جہد کرتے ہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے، لیلۃ القدر مل جائے۔ سارے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے کوئی محروم نہ رہے، کہ یہ رمضان المبارک کی بہت بڑی فضیلت والی رات ہے۔ قرآن کی وجہ سے بھی اللہ نے رمضان کو عزت اور عظمت دی، اور لیلۃ القدر بھی رمضان میں ایک عظیم رات ہے۔ اس کے لیے سارے دعائیں مانگتے ہیں۔ فرمایا جب آدمی معتکف بیٹھتا ہے وہ اگر لیلۃ القدر میں اگلی طاق راتوں میں عبادت نہ بھی کرے اس کو پھر بھی اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما دیتے ہیں، سوئے ہوئے کو بھی مل جاتی ہے۔ اس لیے اعتکاف کا بھی اہتمام ہو، ایک بھرپور مضبوط جماعت اعتکاف پہ بیٹھنی چاہیے۔ اس کے لیے ابھی سے آپ اللہ سے مانگیں، نیت کریں، کوشش کریں، وقت تو گزر جائے گا۔ دیکھیں کل جمعہ گزرا، پہلے عشرے میں ہم تھے، 9واں روزہ تھا، آج جمعہ آیا، دوسرا عشرہ آدھے سے زیادہ گزر چکا، کچھ دن باقی ہیں، پھر آگے تیسرا عشرہ ہے۔ یوں وقت نکلتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، وقت تو گزر جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اہتمام کے ساتھ آخری تراویح ہیں، آخری نمازیں ہیں، نوافل ہیں، تلاوت جس کی رہ گئی ہے وہ کثرت کر لو خدا را۔ تھوڑا سا وقت ہے، موقع ہے، مل جائے۔ جماعت سے روزے کی جا رہی تھی، صبح تیار تھی، ساتھیوں نے سستی کرتے کرتے ایک بستر لا رہے ہیں، دوسرا ٹیڑھا ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا بستر دوسرا، وہ کرتے 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 12 بج گئے۔ تو ابھی 12:30 بجے کے بعد پھر ساتھیوں سے کہا جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ سنت پڑھنے کے فوراً بعد جن ساتھیوں کے بستر آئے ہوئے ہیں فوراً سے نکلیں گے، جو ساتھی رہ جائے پھر وہ گلہ نہ کرے، جس نے جانا ہو تو جمعے کی نماز کے فوراً بعد، چونکہ کھانے پینے کا تقاضا تو نہیں، روزہ ہے، اس لیے فوراً نماز کے بعد جماعت روانہ ہوگی۔ تشکیل ہماری یہاں ختم نبوت مسجد ہے عطر شیشہ میں، وہاں پر تشکیل ہے، جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ساتھی سستی سے پرہیز کریں، رمضان ختم ہو گیا، تراویح میں سستی ہے، نوافل میں سستی ہے، تلاوت میں سستی ہے۔ قرآن مجید سن منگال کے تلے مسجد میں رکھے، وہ ایسا منگال کے رکھے، انہوں تو سارے قرآن مجید تو ہونے تک اخبار نہیں لیتی، اسٹیشنری تو دینا نہ ہوتا ہے، قرآن ہوتا ہے اخبار چڑھ کے، سارے قرآن مجید تو اجاں تک اخبار الماری بچوں نہیں لیتی۔ کتنے دکھ دی گیا، اتنی بڑی بستی، تو بھائی سب سے اخبار اترنی چاہیے مسجد میں قرآن مجید سے، وہ اخبار وہ ہٹ جائے کور اور وہ کھول کے لوگ پڑھیں۔ اتنی کثرت کرو تلاوت کی، تاکہ ہم اپنے عزیزوں سے درخواست کر کے اور قرآن مجید منگوائیں۔ اتنی تلاوت کی کثرت، جن حضرات نے 15 روزوں میں ایک قرآن مجید پورا تلاوت کر لیا، ویسے ذرا ہاتھ اٹھائیں، امتحان کے طور پہ نہیں کہہ رہا، صرف جو ہے سبق کے طور پہ، سب کے لیے ماشاءاللہ ایسے پورا ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے ایک قرآن تلاوت کر لیا، تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ کم از کم 2 قرآن ہاکے، اور پورا سال ہم نہیں پڑھتے تو یہ پورے رمضان میں کم از کم 2 قرآن مجید تلاوت کرنا۔ کون نیت کرتا ہے کہ ختم ہونے تک انشاءاللہ 2 قرآن تلاوت کروں گے؟ نیت، صرف ارادہ، نیت کرتے ہو انشاءاللہ خوب قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت، ذکر اذکار کی کثرت، اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرما دے، سنتیں ادا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔